دوستوں، زمین پر یوں تو کئی تاریخی اور مقدس مقامات موجود ہیں، لیکن مدینہ منورہ کی مٹی میں ایک ایسا ٹکڑا بھی ہے جسے کائنات کا سب سے خوش نصیب قبرستان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ ہے جنت البقیع، وہ مبارک زمین جہاں 10,000 سے زائد صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجہ مطہرات اور اہل بیت اطہار آرام فرما ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے وقت یہ جگہ کیسی تھی اور اس قبرستان کی وہ خاص فضیلت کیا ہے جس کا وعدہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ آئیے آج کی ویڈیو میں بقیع کی مکمل تاریخ اور ایمان افروز واقعات کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ بقیع کی شروعات اور نام کی وجہ۔ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ جگہ ایسی نہیں تھی جیسی آج نظر آتی ہے۔ اس وقت یہ ایک بنجر اور خاردار جھاڑیوں سے بھرا میدان تھا جہاں غرقد نامی کانٹے دار پودے کثرت سے اگتے تھے، اسی وجہ سے عربی میں اسے بقیع الغرقد کہا گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسلمانوں کا پہلا قبرستان منتخب فرمایا اور یہاں کی صفائی کروائی گئی۔ بقیع میں انصار مدینہ میں سب سے پہلے دفن ہونے والے خوش نصیب صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جبکہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں جگہ ملی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرہانے ایک پتھر رکھا اور فرمایا، میں اپنے بھائی کو اپنے سے پہلے بھیج رہا ہوں اور اپنے خاندان میں سے جو مرے گا اسے ان کے پاس دفن کروں گا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ زمین مدینہ کے مسلمانوں کا آخری مسکن بن گئی۔ احادیث کے مطابق جنت البقیع کی عظیم الشان فضیلت۔ جنت البقیع کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اس قبرستان تشریف لاتے اور یہاں مدفون اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ اور دوستوں، بقیع والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری وہ حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع الغرقد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے سیدھے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کیجئے اس مٹی کی عظمت کا، جہاں سونے والے لوگ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ انہیں کوئی خوف اور کوئی حساب نہیں ہوگا۔ آج بقیع کا رقبہ بڑھ کر 1,80,000 مربع میٹر سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ یہاں اسلام کی وہ عظیم ہستیاں مدفون ہیں جن کا نام لیتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں، یہی آرام فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے یعنی آپ کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی صاحبزادیاں اور آپ کے ننھے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں بھی اسی مبارک زمین کا حصہ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تیسرے خلیفہ راشد ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بقیع کے اس حصے میں مدفون ہیں جو اموی دور میں بقیع کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ تاریخ کے عظیم فقیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مٹی کی آغوش میں سو رہے ہیں۔ جنت البقیع صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک زندہ جاوید باب ہے جہاں ہر قدم تاریخ کا کوئی عظیم ورق دفن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں اسی مبارک مٹی میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز تاریخ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی فالو کرتے جائیں۔